نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآنی طہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 17ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، اس کے مضامین کا ذکر کریں گے. یہ سورۃ الانبیاء سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ قیامت کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے سورت جہاں سے شروع ہو اس کا آگے بھی ذکر ہوتا ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، مانتے نہیں. کبھی کہتے ہیں یہ فضول کی باتیں ہیں، خواب ہیں، خیال ہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں. تو پہلی باتیں لے آؤ جو پہلے زمانوں کے لوگوں کے پاس تھیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہ لوگوں دیکھو، ہم نے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی مرد پیغمبر بھیجے ہیں. انسان تھے، وہ عام زندگی جیتے تھے، انسانوں کی طرح وہ فوت بھی ہوئے، کھانا بھی کھاتے تھے. تو پہلے کتاب والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو. اور ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والا جسم نہیں دیا تھا، بلکہ ایسا جسم بنایا تھا کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے. اور پھر ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو تباہ کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے کتاب نازل کی ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے، سمجھتے کیوں نہیں؟ اور بہت سی بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم حق کو باطل کے اوپر مار کے اس کو پھوڑ دیتے ہیں، اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت بیان کی دن اور رات کے آنے جانے میں، اور پھر فرمایا کہ رب کے سوا تم غیروں کی پوجا کرتے ہو، کوئی تو دلیل لے آؤ، میرے پاس تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے. اور فرمایا کہ سب پیغمبر جو آپ سے پہلے آئے تھے وہ سب اللہ کہتے تھے لا الہ الا انا فاعبدون. وہ کہتے تھے کہ ہماری طرف وحی آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے بنا لیے. بھائی خدا کے بیٹے فرشتے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، نہ بیٹے ہیں، بل عباد مکرمون. وہ تو عزت دار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کیوں عزت دار ہیں؟ کیونکہ فرما بردار ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ رب کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، اور جو حکم دیا جائے وہی وہ کرتے ہیں، اور جو آگے پیچھے ہے اس کو وہ جانتے ہیں جہاں ان کی ڈیوٹی ہے. اور کسی کی بھی سفارش اللہ کے ہاں بغیر اجازت کے نہیں کرتے. وہم من خشیتہ مشفقون. اور وہ رب کے خوف سے بہت ڈر کے رہتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اللہ اس فرشتے کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا. دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ شرک کہیں بھی برداشت نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹیفک بات یہ کی ہے جو سائنس آج کہتی ہے کہ زمین آسمان اکٹھے تھے، پھر یہ ایکسپلوژن ہوا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین آسمان بالکل جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو فتق کیا، سپلٹ کیا، الگ الگ کر دیا. سائنس بھی یہ مانتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتایا ہوا ہے. اور ہر چیز پانی سے پیدا کی، سمجھتے کیوں نہیں؟ زمین میں پہاڑ رکھے اور راستے بنائے، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، گرتی نہیں وہ چھت. اور زمین میں اور دن اور رات کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن موت تو سب کو آئے گی. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان کتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے. ان کو جب کوئی اللہ کا حکم عذاب پہنچے گا بغتتاً، اچانک ان کو آ کے پکڑ لے گا، فتبہتہم، اور ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا. فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون. نہ یہ واپس آ سکیں گے، نہ لوٹ سکیں گے، اور نہ ہی ان کو انتظار دیا جائے گا، موقع دیا جائے گا. اے نبی، آپ اس سے پہلے انبیاء کی کہ مذاق اڑائے ان لوگوں نے، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق اڑا دیے. اور ان سے کہو رب صبح و شام تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ پھر آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو، یعنی ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے ایک وقت تک ڈیل دی تھی. اس کے بعد پکڑ لیا. تو فرمایا یہ ذکر مبارک ہے انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ آ جاتا ہے، یعنی ساری باتیں کر کے قوم میں قریش کو سمجھا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے کہ قوم سے کہتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں کیوں ان تماثیل اور بتوں اور مورتیوں کی تم اتقاف میں لگے رہتے ہو؟ دیکھو اللہ نے جو پیدا کیا، زمین و آسمان بنایا ہے، ان کو دیکھو. وہ میلے میں چلے گئے، پیچھے انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا. کہنے کس ظالم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ کہتے ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک جوان رعنا ہے جس کو ہم سنتے ہیں، ابراہیم اس کا نام ہے. یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے. پکڑ کے لاؤ، سامنے لایا، کہا ظالموں ان سے بڑے سے پوچھ لو جس کو نہیں توڑا گیا.
تو کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں. فرمایا افسوس کہ ان کی عبادت کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہارا نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان. اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیوں سمجھ نہیں کرتے. ایک دفعہ تو انہوں نے سوچا، پھر اپنے منہ کے بل واپس مرتد ہوئے اور کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا کے بسم کر دو ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. اندازہ کریں اپنے خداؤں کی مدد کرنے چلے ہیں. پھر ہم نے کہا اے آگ، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جانی تھی اللہ کا حکم سن کے، لیکن کہا علی ابراہیم، اور ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگے. خلیل اللہ ہیں وہ، ان کا خیال کرنا ہے. سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. تو یہ ایک معجزہ ہے. پھر حضرت لوط علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے اور قریب کی بستی میں تھے، ان کا تذکرہ ہے. پھر حضرت اسحاق اور یعقوب کا ہے، یہ انبیاء کی صورت ہے نا. پھر ان کی مدد کی اور ان کی بستی خبیث کام کرتی تھی لوط علیہ السلام کی، پھر اس کو تباہ کر دیا. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے فیصلے کی توفیق دی، بکریاں کھیت چر گئی تھیں، اس کا فیصلہ ہے. اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا اور ان کے لیے پہاڑ مسخر کیے داؤد علیہ السلام کے لیے، اور پرندے بھی، اور ان کے لیے لوہا مسخر کیا. لوہا ان کے ہاتھ سے ٹیڑھا ہو جاتا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے ریح کو ان کی خدمت میں لگایا، ہوا کو. اور شیاطین کو جکڑ رکھا تھا سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ مستری مزدوری کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے موتی نکال کے لاتے تھے شیاطین جن. جب وہ فوت ہوئے تو ڈنڈا اس طرح سا تھا، اس پہ ہاتھ ایسے ٹوڑی رکھ کے بیٹھے تھے نا شیشے کے کمرے میں، تو دیکھتے رہتے تھے جنوں کو کام کر رہے. تو وہ تو فوت ہو گئے. بس نبیوں کا جسم تو خراب ہوتا نہیں. عصا کو نا دیمک لگ گیا، کیڑا، وہ ڈنڈا ٹوٹا تو گرے. تو وہ جنوں نے کہا ہمیں پہلے پتہ ہوتا فوت ہو گئے تو ہم فرار ہو جاتے. علم غیب اللہ کے پاس. اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس کا اور ذوالکفل کا ذکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والا جو غصے میں بھرا ہوا اپنی بستی سے نکل گیا اور اس نے سوچا کہ ہم اس پہ سختی نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، اور پھر رات کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں وہ چیخ پڑے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیری توحید ہے، تو پاک ہے شرک سے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور پھر فاستجبنا لہ، تو تسبیح کی برکت سے، توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم، اور غم سے نجات دی ان کو. نہیں صرف وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی مومنوں کو بھی غم سے نجات دیں گے جو ہماری توحید کا ہمیں واسطہ دیں گے اور تسبیح کریں گے. اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کہ اللہ ہمیں کوئی بیٹا دے دے، کون میرا وارث بنے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ زکریا اور ان کی بیوی اور ان کے بچے سب یدعوننا رغبا ورہبا، ان کی صفت یہ ہے کہ ڈرتے ہوئے اور شوق رکھتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے. اور وہ مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے ان میں پھونکا فرشتے کے ذریعے، پھر اللہ نے بیٹا دیا اور زمین میں سب دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر قوم یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے، ہر اونچے نیچے ٹیلے سے نکل کے آ جائیں گے. اور فرمایا کہ اگر تمہارے یہ معبود سچے ہوتے بت وغیرہ تو پھر ان کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے. جتنے بت ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ جہنم میں پھینک دیں گے تاکہ جو ان کی پوجا کرتے تھے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے. ہیں یہ ہمارے خدا ہی دوزخ میں چلے گئے تو ہمیں کیسے بچائیں گے. پھر جو مومن ہیں ان کے بارے میں فرمایا لا يسمعون حسیسا، وہ ذرا سی آواز بھی جہنم کی نہیں سن سکیں گے. جو اندر چیخ و پکار ہوگی اور وہ ایسے آواز دھاڑے گی جہنم، ایسی خوفناک آوازیں نکالے گی. لہم فیہا زفیر و شہیق، گدھے کی طرح کی آوازیں جہنمیوں کی ہوں گی، لیکن جنتیوں کو ذرا سی ان کے کان میں کوئی آواز نہیں آئے گی. اور قیامت کے دن لپیٹ کے رکھ دیں گے ہم آسمانوں کو، جیسے ایک منشی ایک دفتر اپنے رجسٹر کو لپیٹتا ہے تومار کاغذ کا، تو اللہ اپنی انگلی پہ پورے آسمانوں کو لپیٹ کے کہیں گے کہاں ہیں حکمرانیاں کرنے والے اور جبار، اور میں جبار اور قہار ہوں. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی، اور یہ لکھا تھا زبور میں کہ زمین میں حکومت اپنے نیک بندوں کو ضرور عطا کروں گا. قل انما یوحی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور آخر میں نبی رحمت والی وہ آیت کہ اے نبی ہم نے آپ کو کائنات بھر کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اور آپ یہ فرما دیں ان کو پیغام کہ میں رحمت عالم ہوں، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھو. قل رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. اور کہو کہ میرا رب، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب ہے جس کی مدد لی جا سکتی ہے، اور
وہ اس کے خلاف جو تم رب سے شرک جوڑتے ہو اس کے خلاف ہم اللہ سے مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحج، سورۃ الحج میں تو حج فرض ہوا تھا اور اسی میں جہاد کی فرضیت کی بات ہے، اور یہ صورت جامع ترین صورت ہے جس میں حلال حرام کا ذکر 8 چیزیں ہوتی ہیں جو جامع صورتیں ہوتی ہیں، جس میں امر اور نہی کا ذکر ہو، مثالوں کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، حلال اور حرام کا ذکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، انسان کی تخلیق کا ذکر ہو۔ تقریباً 8 چیزیں ہوتی ہیں جو صورت جو قرآن کے خلاصے ہیں، قرآن کے مضامین ہیں، تو سورہ حج میں وہ سارے موجود ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس دن ماں جو دودھ پلاتی بچے کو بھول جائے گی، اور جو پیٹ میں جانوروں کے پیٹ میں حمل ہیں وہ گر جائیں گے، اور لوگوں کو تم نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، سرگرداں پھر رہے ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر انسان کی فطرت کے بحث بہت کرتا ہے، پھر کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اپنی تخلیق دیکھ لو، نطفے سے، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، پھر زمین کو دیکھا کہ زمین جب مردہ ہوتی ہے، پانی سے زندہ ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، اس میں سے کھیتیاں نکلتی ہیں، تو دیکھو اللہ ہی ہے نا جو زمین کو زندہ کرتا ہے، تو تمہیں بھی تو اللہ مار کے زندہ کر دے گا نا۔ لوگوں میں ایسے ہیں جو فضول جھگڑے کرتے ہیں، اور فضول جھگڑے والوں کے لیے عذاب کی بات ہوئی ہے، اور فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، ان لوگوں کی نفسیات کا ذکر ہے کہ اگر خیر پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تھوڑی سی مصیبت پہنچے تو فوراً پھر جاتا ہے کہ دین میں کیا رکھا ہے، توبہ توبہ، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ذالک هو الخسران المبین، سب سے فسادی، سب سے بڑا خسارہ یہی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، یدعو من دون اللہ، ایسا بندہ شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے، ما لا یضرہ ولا ینفعہ، اس کو پکارتا ہے جو نہ اس کا نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، ذالک هو الضلال البعید، رب کے سوا غیروں کو پکارنا بڑی گمراہی، دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو پکار رہے ہو جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے، لبئس المولا و لبئس العشیر، بڑا ہی برا خاندان اور بہت ہی برا وہ جس کو تم پکارے، وہ تو مدد ہی نہیں کر سکتا تمہاری، ایسا مددگار کیا فائدہ اس کا جو تمہاری مدد ہی نہ کر سکے۔ پھر فرمایا جو مومن ہیں ان کے جنتوں میں نیچے نہر چلتی ہوں گی، اور پھر فرمایا کہ اس کی بدبختی، نا امید کی بدبختی، جو کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے آسمان سے یعنی چھت سے ایک رسی باندھے گلے میں ڈالے، پھر لٹک کے دیکھے کہ کیا مزہ آیا اس کو اپنی بات کا، یعنی جب گلا اس کا دبایا جائے گا تو سوچے کون مدد کرتا، یعنی ایسے ذلیل ہوتا ہے جس طرح گلا دبا دیا جب بندہ بے چین ہو جاتا ہے، ایسے وہ بندہ خوار ہوتا ہے جو یہ سوچے کہ اللہ تو میری مدد نہیں کرتا تو اور کون کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ زمین جو مومن ہیں، جو یہودی تھے، صابی تھے، نصارہ تھے، مجوس تھے، والذین اشرکوا، اور جو مشرک تھے، سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے، اور زمین و آسمان میں شجر حجر، دواب، پرندے، درخت، سب سورج چاند سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جس کو رب ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا جہنمیوں کا جب پیٹ میں پانی جائے گا تو سب چیزیں پگھل کے باہر آ جائیں گی، اور ہتھوڑے مار مار کے ان کو مارا جائے گا، یہ عذاب ہے ان کا مشرکین کا۔ اور جنت میں تو پیاری باتیں اور نہریں چلتی ہوں گی، اور پیاری پیاری باتوں کی طرف ان کو لے کے جایا جائے گا۔ اور بے شک وہ لوگ جو مسجد حرام سے روکتے ہیں، تو اللہ نے جس کو رہنے والوں اور مسافر دونوں کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے، ان کو ہم دردناک عذاب دیں گے کہ بیت اللہ میں فساد مچاتے ہیں۔ پھر اس کے بیت اللہ کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے میرے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا، اور میرے گھر کو پاک کر دو، طائفین قائمین رکع سجود، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے حج کی منادی کریں، تو ان کی آواز اللہ نے پوری کائنات تک پہنچا دی کہ لوگوں حج فرض ہو گیا ہے۔ پھر پوری دنیا سے ہر خشکی اور بری راستے اور بحری اور ہوائی راستے سے لوگ حج میں آئیں گے تاکہ منافع بھی کمائیں، تجارت بھی کریں، اور حج بھی، اور جانور بھی دیکھیں، قربانیاں بھی کریں، اہل مکہ کو گوشت بھی کھلائیں۔ اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اللہ کی حرمتوں کو بڑا کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حج، قربانی، بیت اللہ، مسعی، سعی، شیطان کو کنکریاں مارنا، حضرت ابراہیم کی یاد زندہ کرنا، حضرت حاجرہ کی طرح صفا مروہ پہ دوڑنا، تو یہ ہے اللہ کے حرمات۔ حنفاء للہ غیر مشرکین، ابھی بتایا حج پہ ساری کی ساری توحید ہے، حج میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں توحید نہ ہو۔ حج توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، حج توحید ہے، حج کے اللہ کی طرف سیدھا چلنے والے اور نہ کہ مشرک۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تحوی تهوی به الریح فی مکان صحیح، کیونکہ مشرک ایسا ہے
کہ جو شرک کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے آسمان سے وہ گر پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پرندے اس کو نوچ کے لے جائیں یا ہوا اس کو بہت دور تک پھیلا کے رکھ دے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو اللہ کے شعائر، دین کی نشانیوں، ٹوکنز آف اللہ، دین کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اور پھر قربانیوں میں بہت فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے قربانی بنائی تھی، تمہارے لیے جانور رکھے ہیں تاکہ تم شکر کرو اور نماز قائم کرو، اور جانوروں میں سے اونٹوں کو تمہارے لیے نشانیاں بنایا، اللہ کی نشانیاں، کھڑے کر کے ان کو صف میں تم نیزہ مار کے ان کو نہر کرتے ہو، پھر جب یہ گر جائیں تو پھر تم ان کو تقسیم کرتے ہو کاٹ کے، فقیروں میں بھی اور امیروں میں بھی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ اس کا خون پہنچے گا نہ گوشت، یہ تم کھا جاؤ گے گوشت، خون بہہ جائے گا، اللہ کو تقوی پہنچے گا قربانی میں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ نے اجازت دے دی ہے جن پہ ظلم ہوا کہ وہ قتال کریں، جہاد کریں، اپنا دفاع کریں، اللہ ان کی مدد پہ غالب ہے۔ ان کو بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالا گیا اور حق کی وجہ سے مارا گیا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ اور فرمایا حکمرانوں کی ذمہ داری، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ جن کو ہم زمین میں حکومت دیں وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تبلیغ کا سیٹ اپ بنائیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کتنی ہی بستیاں جن کو شرک کی وجہ سے ہم نے تباہ کر دیا، اور الٹے پڑے ہوئے کنویں تباہ ہو گئے، اور جو گرے ہوئے محلات، چھتوں والے محلات، فرمایا کہ یہ دیکھیں زمین میں ان کے دل ہیں، سوچتے نہیں، کان ہیں، سنتے نہیں، دیکھ لو کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ان کو یقین کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ کافروں کے لیے تو سیدھا سیدھا عذاب ہے، لیکن جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان کو اللہ بہت عزتوں والا رزق دے گا اور بڑی پیاری جگہوں پہ داخل کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد کی تھی، اور اللہ ان کو جنتوں میں لے جائے گا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں۔ اور یہ بھی کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جس کو پکارتے وہ حق نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ ہی علی و کبیر ہے۔ آسمان کا ذکر ہے اور ستاروں کا ذکر ہے اور کشتی اور سمندر کا ذکر ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ بھی کرے گا اور مار بھی دے گا۔ اور اے نبی ان کے بارے میں آپ بحث نہ کریں، کیونکہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، آخر میں پھر کہ یہ ان کی پوجا کرتے ہیں جن کی رب نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ ان کی پوجا کریں، اور آخر میں مثال بیان کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں مثال بیان ہونے لگی، غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک غیر اللہ کو، جو اللہ کے سوا جس کو بھی تم دعا کرتے ہو، مانگتے ہو، پکارتے ہو، وہ سارے مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بیٹا لینے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور تو اور مکھی جو ہے وہ غذا میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے۔ ساری دنیا کے لوگ، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے، تو قوی و عزیز سے مانگو نا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی چنتا ہے اور اپنے نبیوں کو بھی، اور فرمایا کہ یہ سیدھے ہو جو ملت ابراہیمی کی طرف چل پڑو اور اس کے گواہ بن جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کرو، ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی خوبصورت پیارا مولا ہے، مددگار اور کیا ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ناظرین 16ویں پارے کے مضامین بیان ہوئے، انشاءاللہ اس کے بعد 17ویں پارے کے مضامین بیان ہوئے، اس کے بعد 18ویں پارے کے بیان کریں گے۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قرآني طهر ذاتي